باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، میں انتہائی مختصر بات کروں گا کہ ان اللہ والوں کی زندگی کا بنیادی مقصد آپ اور ہم سب کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ یہی انبیاء کا مقصد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جب صحابہ کرام سے 3 دفعہ یہ پوچھا الا هل بلغت، صحابہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور صحابہ نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ایک حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔ ہم آپ کو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو موجود ہے وہ یہاں جو اس مجمع میں اللہ کے رسول کے سامنے موجود نہیں ہے، اس تک یہ پیغام پہنچائے۔ تو یہ حکم تھا، ہم وہاں موجود نہیں تھے، تو جو وہاں موجود تھا اس نے جو موجود نہیں تھا اس تک اللہ کے پیغام کو چونکہ حکم ملا تھا تو وہ پیغام پہنچانا شروع کیا۔ ہم کوئی نیا پیغام نہیں دے سکتے، پیغام وہی ہے جو سید الانبیاء نے دیا۔ اسی لیے ہر محفل کے اختتام پہ شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہ شجرہ شریف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ شجرہ شریف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو ہر محفل میں یہ بتائیں کہ آپ کو نئی بات نہیں بتائی جا رہی۔ یہ جو حکم ملا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم میں سے جو موجود ہے، چونکہ 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے، تو تم میں سے جو موجود ہے باقی ساری دنیا جو اس وقت موجود نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 حوالوں سے ان کی بعثت ہے۔ ایک، اپنا کام مکمل کر گئے، وہ جو اس وقت کا عرب تھا وہاں اللہ کا پیغام پہنچا گئے، اور ایک آپ کے اور میرے ذمے لگا گئے کہ جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان کو یہ رسالت کا جو کام ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ آپ کے اور میرے ذمے لگا گئے۔ تو یہ جتنا شجرہ پڑھا اس میں آپ نے ہر لڑی جو ہے وہ پوری ہے، اور آپ شجرے کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں اور آخری نام جو ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہی پیغام، وہی حکم جو ہمیں ملا ہے، ہم اسی حکم کے مطابق آگے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہاں آ کے جو
تقریر کر رہا ہے، جو اس مائک پہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کے یہ ذمے ہے کہ جو وہ پیغام پہنچانا ذمے لگا تھا وہ آپ تک یہ پیغام پہنچائے۔ تو ہر اس شجرے میں آنے والی شخصیت نے اپنے ماحول کے مطابق، اپنے انداز سے، لوگوں کی سمجھ کے مطابق مختلف وقتوں میں مختلف انداز سے یہ پیغام پہنچایا۔ تو آپ بار بار یہ سن چکے، میں ایک چھوٹی سی قرآن مجید کی صورت ہے، سورہ ماعون۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو جو آخری 10 قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد ہوں گی، تو اس کے ذریعے ایک پیغام کا حصہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ میں نے کل سوال سے شروع کیا تھا، تو چونکہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو آج اسی انداز سے سوال جو ہے وہ اللہ نے سورت شروع کی ہے، تو پہلا سوال کیا ہے۔ جی بالکل۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا؟ ہم سارے مانتے ہیں نا؟ اب قرآن مجید کا جواب سنیے گا کہ یہ کون ہے جو قیامت کو نہیں مانتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، جو یتیم کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو یتیم کا خیال نہیں کرتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو اب وہ اس کا لحاظ نہیں کر رہا، وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کا وارث ہوں۔ اور یہ آج اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے زوم میں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اور جس کا بظاہر کوئی وارث نظر نہیں آ رہا، یہ اس کا خیال نہیں کر رہا، تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ اور اگر اسے یہ یاد ہوتا کہ اس نے ہمارے پاس آنا ہے اور اس چیز کو آ کے فیس کرنا ہے تو ایسا نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو یتیم کا خیال نہیں کر رہا، اس کو دھتکار رہا ہے، تو وہ چاہے کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کو مان رہا ہے، وہ قیامت کا اس کو پتہ نہیں ہے، چونکہ اگر پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ طَعَامَ الْمِسْكِينِ، اور یہ نہ خود کمزوروں کی مدد کر رہا ہے، نہ دوسروں کو اس کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، نہ ایسا نظام بنانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کی جائے۔ کل کی ساری ہم نے تقاریر سنی تھی کہ ہمارا جماعت سراجیہ کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ حکم ہے کہ جو مسکینوں کی، غریبوں کی، اپنے سے کمزور کی نہ خود مدد کرتا ہے اور نہ دوسروں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ مسکینوں کی اور کمزوروں کی مدد کریں، تو دراصل وہ قرآن کے مطابق قیامت کو نہیں مان رہا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ایسا شخص بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن
اس نمازیں پڑھنے والے نمازی کے لیے ہلاکت کا پیغام ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی اصل نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں نیک بننے کے لیے، اور یہ چاہے یہ مال دے رہے ہیں، چاہے یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں کو سخاوتیں کر رہے ہیں، تو ان کا مقصد ہماری رضا نہیں ہے، ان کا مقصد اپنے آپ کو نیک شو کرنا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو جہاں ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کو نیک سمجھیں اور ان کے مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہاں تو یہ خرچ کر رہے ہیں، چونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اپنی شو ہے، جبکہ عام حالات میں یہ تو عام استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دے رہے۔ جہاں یہ کر سکتے ہیں، جو چیز عام استعمال کی ہے، یہ بھی لوگوں کو نہیں دے رہے، تو پھر ان کی نمازیں، ان کی ریاضتیں، یہ ان کے لیے تباہی ہے، چونکہ یہ جو اس کا مقصد ہے اس کو نہیں سمجھ رہے۔ تو احباب گرامی قدر، اس ساری محافل جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، یہ بلغوا انی ولو کان آیہ، کہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا پیغام کیوں نہ ہو، یہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو، ہمارے بزرگوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے یہ محافل، مختلف اجتماع، مختلف جو ہے وقتوں میں ہم یہاں کرتے ہیں، تاکہ آپ کو بار بار یاد دہانی کراتے رہیں کہ اللہ کے لیے ہم ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے، تو اس کے پیغام کو یاد رکھنا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ قیامت آئے گی، یہ یا اگر اب ہمیں زندگی، قرآن مجید کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی موت کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ ہر صفحے پہ ہمیں موت 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 یاد کروائی جا رہی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے یہ سارے مراحل، اور ہمارے ان بزرگوں نے یہ سارے سلسلے اور مختلف اوقات میں یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں، جن میں سے ایک عظیم شخصیت شاہ عبدالحق رضولی رحمہ اللہ، بلکہ جہاں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے اس کے ساتھ توشہ والے جو ہے وہ ان کا تذکرہ آتا ہے، تو ان کا تذکرہ میرے سے زیادہ، چونکہ وہ عشق کی وادی کے مسافر ہیں، تو مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ میں قاسم صاحب کے ہوتے ہوئے وہ عشق کی وادی کا جو ہے وہ آپ کو سفر کرا سکوں، تو میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتا ہوں، اور باقی قاسم صاحب کے، اگر وہ خالد صاحب جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے